وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ شکریہ پاکستان، شاباش پاکستان، بے شک اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف سرخرو۔ دنیا کی سب سے بڑی خبر، پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا۔ ایران پر امریکہ کا انتہائی خوفناک حملہ صرف 1 گھنٹہ پہلے رکوانے میں کامیاب۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی درخواست پر ڈیڈ لائن میں 2 ہفتے کی توسیع کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ٹروتھ سوشل پر پوسٹ، وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی۔ انہوں نے درخواست کی آج رات ایران میں تباہی کو روک دو۔ جنگ بندی ایران کے اپنے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ میں 2 ہفتے کے لیے ایران پر حملے روکنے کے لیے راضی ہوں۔ یہ 2 طرفہ جنگ بندی ہوگی۔ ہم تمام فوجی مقاصد پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ امریکہ ایران سمیت تمام فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ ایران اور امریکی قیادت کا شکریہ اور اس دانشمندانہ اقدام کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایکس پر ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا، فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں، آئیں تاکہ تمام تنازعات کو حل کرنے کے لیے حتمی معاہدہ طے کیا جا سکے۔ فریقین نے شاندار حکمت اور فہم کا مظاہرہ کیا ہے۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات میں پائیدار امن حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ فریقین امن اور استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری انداز میں مشغول رہے۔ لبنان اور دیگر جگہوں پر فوری طور پر جنگ بندی پر اتفاق ہے۔ آئندہ دنوں میں مزید خوشخبریاں شیئر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایران کے ساتھ طویل مدتی حتمی امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ ایران کی 10 نکاتی تجویز موصول ہوئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ مذاکرات کے لیے قابل عمل بنیاد ہے۔ ماضی کے اہم اختلافی نکات پر امریکہ اور ایران کے درمیان اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ 2 ہفتوں کا عرصہ اس معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ دیرینہ مسئلہ اب حل ہونے کے قریب ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے اعزاز کی بات ہے۔ دیرینہ مسئلہ حل کے قریب ہے۔ یقین ہے جنگ بندی ایک قابل عمل بنیاد ہے جس پر بات چیت کی جائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ماضی کے تنازعات کے تقریباً تمام مختلف نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ 2 ہفتے کی مدت معاہدے کو حتمی شکل دینے اور مکمل کرنے کی اجازت دے گی۔ عالمی میڈیا کا پاکستان کی سفارتی کامیابی کا اعتراف، جنگ بندی میں کلیدی کردار، شکریہ پاکستان کی گونج۔ عالمی میڈیا نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے اسے ایک بڑی سفارتی کامیابی قرار دیا ہے۔ مختلف بین الاقوامی اداروں کے رپورٹس میں شکریہ پاکستان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ CNN، BBC، فاکس نیوز، الجزیرہ ہو یا عرب میڈیا، ہر طرف پاکستان کا نام سربلند، ہر شے سرخی میں پاکستان کا ذکر۔ ٹرمپ انتظامیہ ایرانی حکام سے اسلام آباد میں بات چیت کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی ٹی وی CNN کے مطابق جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف مذاکرات میں امریکی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ نائب صدر جے ڈی وینس ہنگری میں موجود ہیں، ان کا دورہ محدود کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستانی مذاکرات کار بھی شریک ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے جنگ بندی قبول کر لی۔ عراق کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنگ بندی کے لیے انت تک محنت کی۔ ایران پر حملے رکے تو ایرانی افواج بھی دفاعی کارروائیاں روک دیں گی۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو محفوظ راستہ ملے گا۔ مذاکرات کی بنیاد پر جنگ بندی قبول کرتے ہیں۔ پاکستان کے صدر ٹرمپ اور ایران سے اپیل کے دنیا میں چرچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ۔ ٹویٹ کو 40 منٹ میں 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے دیکھا۔ ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل، عالمی سطح پر بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। सऊदी अरब में अलजबेल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम हमेशा सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। मौजूदा कशीदगी में सऊदी क़यादत का सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदी काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान खित्ते में अमन की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और मराकश के वज़राए ख़ारिजा से राबते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी पर रोशनी डाली। ईरान का सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमला। सनती मरकज़ अल जुबैल में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। अमरीकी कंपनी एक्सॉन मोबाइल, डार्क केमिकल और सादरा को नुकसान पहुंचा। अमरीकी शेवरॉन फिलिप्स कंपनी भी निशाना बनी। पासदारान इनकलाब करना है। सऊदी अरब में हमले शराज में किए गए हमलों का जवाब है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हमलों की मजम्मत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, सऊदी तेल तनसीबात पर हमले और मैशत को निशाना बनाना किसी तौर पर कबूल नहीं। सऊदी अरब पर हमलों से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। सऊदी अरब की सरजमीन भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। सऊदी अरब पर ईरानी हमलों ने सालिसों की मुश्किलात बढ़ा दी। ईरान जंग खत्म कराने की कोशिशों के दौरान सऊदी अरब पर हमले क्यों कर रहा है? मुज़ाकरात की कोशिशों के दौरान फरीकैन को जिम्मेदाराना अंदाज में आगे बढ़ना होगा। सऊदी अरब ने हमलों का जवाब दिया तो मामलात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हमले जारी रहे तो हरमैन शरीफैन का दिफा पाकिस्तान पर लाजिम होगा। सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी हैं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत का रद्द अमल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों पर शदीद तशवीश और इजहार मज़म्मत। शुरका ने कहा, ईरान के हमले खित्ते में जारी अमन कोशिशों के लिए ख़तरा हैं। सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। संगीन इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद सऊदी अरब के तहम्मुल और मोहतात रवैये से सालिसी की राह हमवार हुई। फोरम ने मुश्तरक मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ की। The situation in the Strait of Hormuz is adversely impacting countries around the world, including Pakistan. The consequences for regional and global economy are evidently harsh, and ordinary Pakistanis are also suffering. मशरिक़ वस्ता की कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास। आपने हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए बहरीन की करारदाद चीन और रूस ने वीटो कर दी। 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। 2 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में तमाम दोस्त मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम चाहता है। अमेरिका ईरान मसला जंग से नहीं मुज़ाकरात से हल होगा। पाकिस्तान चाहता है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मज़ीद मौका दिया जाए। पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया। हमारा एक ही मौक़िफ़ है, एक दूसरे पर हमले रोके जाएं ताकि मासूम इंसानी जानें ज़ाया ना हो, शहरी निज़ाम तबाह ना हो। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म जंगबंदी के लिए मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कोशिशें की और अल्लाह ने सुरखरू कर दिया। आज भी सीज़ फायर ना होता तो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी तबाही हो जाती। हमने मार्का हक के बाद शुक्र अदा किया तो अल्लाह ने कामयाबी के रास्ते खोल दिए। पाकिस्तान की खामोश और मुहस्सस सिफारती किरदार को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने एक्स पर शुक्रिया पाकिस्तान लिख दिया। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान का किरदार नुमाया रहा। जैन मेरिट कहती हैं, जंगबंदी के क़याम में पाकिस्तान की खामोश सिफारतकारी रंग ले आई।
جنگ بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل کی ایران پر بمباری، اسرائیل کی فوج نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ روز ایران کے شہر ریپ پر اسرائیلی طیارے ریلوے لائن کا ایک حصہ تباہ کر دیا گیا۔ ٹریک کی تباہی سے تہران مشہد ریل سروس متاثر، شہر کا شان میں بھی پل تباہ ہونے سے ٹرین سروس معطل، 2 افراد شہید ہوئے۔ کاشان کے ہوائی اڈے پر بھی بم برسائے، یہاں آباد میں بھی ریلوے پل تباہ کر دیا گیا۔ خرم آباد مہرآباد ایئرپورٹ پر بھی بم حملے، البرس پر حملے میں 2 بچوں سمیت 18 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل کا شراس میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر حملہ، پیٹرو کیمیکل برآمدات کا 85% سے زیادہ حصہ ناکارہ۔ اسرائیلی حملے میں تہران میں واقع یہودی عبادت گاہ تباہ کر دی گئی۔ امریکہ کا بھی ایرانی جزیرے خارق پر حملہ، امریکی نائب صدر نے کہا خارق پر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا گیا، فوجی تنصیبات ہدف تھیں، ایران کے جواب تک تیل تنصیبات پر حملے نہیں کریں گے۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $100 سے نیچے آ گئیں۔ WTI کروڈ کی قیمت میں 13% تک کمی ہو گئی، WTI کروڈ آئل $97 فی بیرل ہو گیا۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں 12.5% تک کمی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $95 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ پاکستان معاشی استحکام اور عالمی سطح پر مقام بہتر بنانے کی راہ پر گامزن ہے۔ فیلڈ مارشل سگراس منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، حکومت، افواج اور عوام کا تعاون ملکی سیکیورٹی کامیابیوں کی ضمانت قرار۔ کانفرنس میں بھارت اور بیرونی سرپرستوں کے دہشت گرد پراکسی عناصر کے خاتمے کا عزم، فورم کا آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھنے کا فیصلہ، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو مکمل ختم کیا جائے گا۔ فورم نے بھارت کے گمراہ کن بیانیے اور جھوٹے فلیگ آپریشنز کو مسترد کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور جعلی مقابلوں پر تشویش۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی ہے، ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وزیراعظم کی پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا قوم علاقائی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر کفایت شعاری مہم میں اپنا حصہ ڈالے۔ وزیراعظم کو مارکیٹیں رات 8 بجے بند کرنے پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا سندھ میں بھی بازار رات 8 بجے بند کرنے پر مشاورت جاری ہے۔ صوبائی حکومتوں سے تیل سبسڈی کے حامل افراد کے قوائف موصول ہونا شروع ہو گئے۔ معاشی استحکام کے لیے کفایت شعاری سے متعلق فیصلوں پر عمل درآمد پر بریفنگ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی متفرق درخواست منظور کر لی۔ جیل حکام کو وکیل سلمان صفدر کی کل بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اپیلیں جلد نمٹانے کا عندیہ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا خاتون کی حد تک آپ سزا معطلی کی درخواست پر فیصلہ کر دیں۔ چیف جسٹس سرفراز ٹوگر نے ریمارکس دیا آپ دلائل دینا شروع کریں گے تو 7 دن میں فیصلہ کر دیں گے۔ آپ جیل میں مل کر آئیں، ہم اپیل فکس کر دیتے ہیں۔ عدالت نے سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی۔ پاکستانی یورو بانڈ کی ادائیگی مکمل کر لی۔ پاکستانی یورو بانڈ کی مد نے $1 ارب 43 کروڑ کا قرض واپس کیا۔ یورو بانڈ کی مدت بدھ کو ختم ہو رہی تھی۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کا کہنا ہے بروقت قرض ادائیگی سے پاکستان کی مالی ساکھ مزید مستحکم۔ قرض کی بروقت واپسی ملک کی صلاحیت اور کریڈیبلٹی کا ثبوت ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی کو بتایا تحصیلات زر پر تاحال کوئی منفی اثر نہیں پڑا۔ قومی خزانے پر بوجھ بننے والے اداروں کی نجکاری ناگزیر ہے۔ حکومت نے 26 اہم ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے کر دیے۔ پہ بالرز ڈومینیشن زیادہ ہوگی، اسپیشلی اسپنرز کی۔ 60-65 والے میچ یہاں پہ ہوں گے۔ تینوں ٹیموں کے پاس اب غلطی کی گنجائش، ہر میچ ان کے لیے سمجھ لیں ڈو اور ڈائی والا ڈائی ہے اور جیتنا پڑے گا۔ شائقین کو اب گراؤنڈ آنے کی اجازت دینی چاہیے۔ کھلاڑی شائقین کے سامنے کھیلیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ سابق کرکٹرز کا ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل میں اظہار خیال۔ باسط علی نے کہا کراچی میں بالرز کا راج ہوگا، کم سکور والے میچ ہوں گے۔
کامران اکمل نے کہا راولپنڈیز اور حیدرآباد کے پاس اب غلطی کی گنجائش نہیں. راولپنڈیز، حیدرآباد اور کوئٹہ کو کھیل بہتر کرنے پر توجہ دینا ہوگی. پروگرام میں اداکارہ عائرہ خان بنی مہمان. سامنے کے دلچسپ سوالوں کا مصطفیٰ چودھری نے نجم سیٹھی کا روپ دھارا. عادی نے مسکراہٹیں بکھیری. اور پاکستان ہاکی ٹیم کی مینجمنٹ اور سلیکشن کمیٹی کا اعلان. اولمپئن سمیع اللہ کو چیف سلیکٹر بنا دیا گیا. نعیم اختر، کاشف جواد، ناصر علی، محمد خالد سلیکشن کمیٹی میں شامل. اولمپئن منظور الحسن ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر. ایاز محمود کو جونیئر ہاکی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا. قمر ابراہیم انڈر 18 ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر.